کا ادب کرنا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کا مصنف خود رب باری تعالیٰ ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے نام جانتے ہیں۔ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی مصنف ہوتا ہے، مگر وہ انسان ہوتا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے اور اللہ پاک خود ہی اس کے مصنف ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں ایک رسم بن گیا قرآن قرآنی پہ پڑھنا، کلیسے پہ پڑھنا، کوئی نیا مکان لیتے ہیں تو برکت کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی دکان بنتی ہے تو دکان پہ برکت کے لیے قرآن پڑھایا جاتا ہے، یا پھر مزید آگے بڑھیں دو قدم تو یہ حال ہے کسی اپنے کو قرآن پڑھ کے بخشنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، مدرسے سے دائیں بائیں سے قرآن پڑھا ہوا اکٹھا کروانے کا کوشش کرتے ہیں۔ یعنی خود سے پڑھنا، خود سے محنت کرنا، خود سے قرآن کے سینے سے لگانا، ڈھونڈنا، پیار کرنا، سامنے رکھ کے تلاوت کرنا، یہ بالکل ہمارے ہاں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اکثر گھروں کے اندر اگر قرآن پڑھا جاتا ہے یا پڑھا جا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ماہ رمضان ہے۔ اور ماہ رمضان کے بعد اللہ ماشاءاللہ کوئی گھر ہے جس میں ہر روز قرآن پڑھتا ہو۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی توفیق اور اس کی صحیح طرح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پڑھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق۔ کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے تو یاد رکھیں جو شخص بھی اس کے ساتھ تعلق بنائے گا نا وہ تعلق ایک ایسا تعلق ہوگا، وہ دنیا میں تعلق نہیں رہے گا بلکہ وہ قرآن اس بندے کے ساتھ ایسا دوستی کا تعلق بنا لے گا کہ قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ یعنی قرآن ایک ایسا دوست ہے جس کی وفاداری دنیا میں تو ہے ہی ہے، اگر بندہ وفادار اس کے ساتھ ہو جائے گا تو قبر میں بھی وفادار ہے اور قیامت کے دن بھی قرآن کیا ہوگا، بندے کا دوست اور ساتھی ہوگا، شفاعت کرنے والا۔ یہ تعلق ہمیشگی پر قائم رہے گا، ہمیشگی پر۔ اللہ پاک نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجیے۔ اب اللہ پاک نے یہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا خود حکم دیا کہ محبوب آپ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی۔ تو قرآن کا پڑھنا یہ اللہ پاک کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ ہم تو فقط یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ پڑھیں گے ثواب ہوگا، اجر ہوگا، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اخلاص پڑھیں گے یا قرآن پڑھیں گے۔ بے شک قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا ادب کرنا ثواب ہے، کوئی شک اس میں۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے اور مقام کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، یہ رسول وہ ہیں جو تم پر ہماری تلاوت آیات تلاوت کرتے ہیں۔ یہ رسول وہ ہیں، پیچھے تو حکم یہ تھا نا محبوب آپ قرآن پڑھا کریں، تلاوت کریں۔ آگے فرمایا یہ رسول وہ ہیں جو تم پر ہماری آیات کو تلاوت کرتے ہیں، تو گویا تلاوت کرنا سنت مصطفیٰ۔ قرآن پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، جو قرآن پڑھے گا اللہ کا حکم ہے وہ پڑھنا، اور پھر آگے تلاوت کرنا جو پڑھنا ہے اس کو عمل میں بجا لانا، یہ کیا ہے، یہ سنت مصطفیٰ۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یاد رکھیں قرآن پاک کے کئی نام ہیں، قرآن پاک کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ذکر بھی ہے۔ قرآن پاک کا ایک نام کیا ہے، قرآن کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں، بے شمار نام اس کے آتے ہیں، مگر ایک نام فرمایا ذکر بھی ہے، جیسے کہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے ایک ذکر نازل کرنا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، یہ بھی اللہ نے اعلان فرما رکھا۔ ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور تنقیٰ کا معنی شکاوت ہے، بس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا کہ جو شخص ہمارے قرآن سے پھر اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، جیسے ہمارا حال ہماری قوم کا حال، اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، قرآن کو پیٹ کرے گا، اسے نہیں پڑھے گا، جس پر عمل نہیں کرے گا، اس کی زندگی بدبختی والی زندگی ہو جائے گی۔ یعنی جس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، پیار نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اب یہ ساری باتیں آپ کہیں گے میں تو بے ادب نہیں ہوں، آپ میں ہم سب یہ سوچتے ہیں قرآن پڑھا بھی اور پیٹ بھی نہیں کرتے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ساری زندگی میں نے کبھی پیٹ نہیں ہونے دی،
تو وہ پھر بھی بے ادب ہو جائے گا. کیوں؟ قرآن اس کی زندگی میں آیا, اس کو اترا ہے, اس کو پہنچا ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کے اوپر یہ بات نازل تھی کہ قرآن کو پڑھتا بھی صحیح, عمل پیرا بھی ہوتا ہے, اس کے حرام کو حرام مانتا, حلال کو حلال جانتا. یہ ضروری تھا اس کے لیے, فقط یہ نہیں ہے فقط وہ پیٹ نہیں کرتا اور کہتا وہ بڑا کرتا. تو اس میں یہ بات آ گئی. فرمایا نعمان سے بشیر روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اتنی بھی باتیں کرے گی, ریاستیں کرے گی, مجاہدیں کرتی ہے, ان میں سے سب سے افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے. دیکھیں اس میں حج عمرے بھی ایک سائڈ بھی ہو گئے, روزے بھی ایک سائڈ بھی ہو گئے, نمازیں بھی ایک سائڈ بھی, صدقات و خیرات بھی ایک سائڈ بھی, یعنی ہر عبادت ایک طرف ہوتی چلی گئی. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب سے افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا. سبحان اللہ. آج یقین کریں اسی تلاوت سے ہمارے گھر میں ہو چکے ہیں, ہماری زبانیں میں روحانی قرآن سے دور ہو گئے. تو اب یہ بات اتنی قابل فکر ہوگی ہمارے لیے کہ تمام عبادتوں سے افضل عبادت کون سی عبادت ہو گئی؟ اللہ کا کلام پڑھنا. کیونکہ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا باقی الصلاۃ وآتوا الزکات, نماز قائم کرنی ہے, زکات دینی ہے, حلال حرام کی سمجھ آئے گی, جنت و دوزخ کی سمجھ آئے گی, اللہ کی نعمتوں کی سمجھ آئے گی, اللہ کے حکم کی سمجھ آئے گی, احکام کی سمجھ آئے گی, نفی کی سمجھ آئے گی. اگر قرآن پڑھیں گے نہیں تو زندگی کیسی زندگی ہوگی؟ دنیا داری والی زندگی ہو جائے گی, دین کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی, کوئی ضرورت ہی نہیں. پھر فرمایا وہ معزز زمانے میں علماء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو گئے. انہوں نے تم کہا تھا لیکن تم اس وقت بھی تم رہے, آج ہم کے اوپر ہم لگتی ہے کہ ہم خار ہو رہے ہیں تارک قرآن, قرآن سے دور ہو گئے, دین سے دور. اب یہاں یہ بات بھی انہوں نے تشریح بھائی لکھی ہے کہ قرآن کا ادب پھر قرآن کے استاد کا ادب, ایک نسبت ہے نا قرآن پڑھانے والے کے ساتھ, اس کا ادب. ہر علم و فن کے استاد کی عزت کرنی چاہیے, حتیٰ کہ غیر مسلم استاد ہی کیوں نہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عیسائی شخص کے ادب پہ کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو عیسائی ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ فرمایا جیسا ویسا نہیں ہے, اور انہوں نے فرمایا کہ میرا وہ استاد ہے, وہ عیسائی ہے بھلے مگر میرا وہ استاد ہے, اس لیے کھڑا ہوا ہوں. لیکن دین کے ساتھ ساتھ دین اسلام ایک اعلیٰ عظمت والا دین ہے, اس کے ساتھ ساتھ دین کے معلمین کی عزت, ان کی ترغیب دینا زیادہ ضرور اہم ہے, کیونکہ دینی علماء کو عزت خود آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی. حضور فرماتے ہیں اور العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور ایک مقام پر فرمایا من زارا عالما فقد زارنی, کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. سبحان اللہ. قربان دین کی عالم کی بات ہے, میری زیارت کی. اور ایک مقام پہ فرمایا من جلسا عالما فقد جلسنی, کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا میرے پاس ہے. اور ایک موقع پر فرمایا جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھ لی اس نے گویا کسی نبی رسول کے پیچھے نماز پڑھی. یعنی اتنی بڑی ترجیح دین کے عالم کو دی جا رہی ہے, تو پھر قرآن پڑھنے کا کتنا بڑا مقام ہوگا. اللہ کا کلام ہے, اس کو پڑھنا, پھر پڑھانا, پھر سیکھنا, سکھانا, کتنی بڑی شان. لہذا فرمایا قرآن پڑھنے والے یا پڑھانے والے کی عزت و احترام کرنا, ان سے محبت کرنا انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن ایسی شخص سے دشمنی کرنا یا ان سے بغض رکھنا یا نفرت کرنا سوائے بدبختی کے اور کچھ بھی نہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے عالم سے بغض رکھتا ہے یا عداوت رکھتا ہے دل کے اندر, فرمایا شاید جب اس کو موت آئے تو کلمہ بھی نصیب نہ ہو. یعنی ایمان کے خاتمے کی بات کرنی ایک عالم کے ساتھ دشمنی کرنے کی. اور فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے لوگوں تین میں سے ایک ہونا. کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ تین میں سے ایک ہونا, چوتھا نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جائے. پوچھا گیا یا رسول اللہ تین میں سے ایک کیا ہے؟ فرمایا یا تو طالب علم بن جانا, یا تو طالب علم بن جانا, یا استاد بن جانا, یا ان دونوں سے محبت کرنے والا ہو جانا. تیسرا کبھی نہ ہونا کہ ان سے دشمنی کرو گے تو بدبخت ہو جاؤ گے. چوتھا کبھی نہ ہونا, یعنی ایک طالب علم یا استاد یا ان دونوں سے محبت کرنے والا. تین یہ ہو گئے, ان تینوں میں سے ایک ہونا. چوتھا کبھی نہ ہونا, کیوں کہ ان تینوں سے دشمنی کرنے والا ہوگا, وہ بدبخت ہو جائے.
آپ دیکھ اندازہ لگا لیں گے دین اتنا اعلیٰ دین ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ شب معراج اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی امت کو حکم دے دیں وہ 3 قسم کے لوگوں کا احترام کرے. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے. فرمایا نمبر 1 والد کا ہمیشہ احترام کرے. کس کا؟ باپ کا ہمیشہ احترام کرے. دوسرا فرمایا عالم کا احترام کرے. اور تیسرا فرمایا قرآن پاک پڑھانے والے کا احترام کرے. شب معراج آقا علیہ السلام 3 باتوں کے 3 لوگوں کے ادب کی حکم دے رہے ہیں. میرے محبوب اپنی امت کو یہ کہہ والد، عالم اور قرآن پڑھانے والا. اب اس نے خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت حضور نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے جیسے قرآن پڑھنا جس شخص کو بھی قرآن پڑھنا مشغول کر دے وہ مجھ سے مانگ بھی نہ سکے. یعنی قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا اتنا مشغول ہو جائے کہ مجھ سے مانگ بھی نہ سکے میں اسے بن مانگنے والوں سے پڑھ کر خود عطا کروں. یعنی وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ مانگ نہ سکا مجھ سے تو فرمایا بن مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرنا. اور اسے خدری سے بھی روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا. کتنے لوگ ہوں گے؟ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ پاک قیامت کے ہولناکیوں پریشانیوں مصیبتوں اور مصائب سے بھی پاک رکھے گا بچا کے رکھے گا. تو فرمایا ایک تو وہ شخص ہے وہ غلام وہ نوکر وہ ملازم جو اپنے آقا کی خدمت بھی کرے اپنے مولا کی عبادت بھی کرے. اس کی مثال حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی مثال ہے کہ آپ نوکری بھی کرتی تھی خدمت بھی کرتی تھی اپنے آقا کی اور رات کو اپنے مولا کی عبادت میں لگ جاتی. آپ کرتی باری تعالیٰ تھوڑا ٹائم ملتا ہے بس اسی میں راضی ہو جاتا. اللہ اسی میں راضی ہو جاتا. سبحان اللہ. جانتا تھا ادھر بھی خدمت پوری کر رہی ہے اس لیے حضور فرماتے ہیں لوگوں جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا شاکر نہیں ہوتا. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا شاکر نہیں ہو سکتا. بی بی رابعہ اپنے آقا کی خدمت بھی پوری بجا لاتی ایمانداری کے ساتھ اور جب تھوڑا سا رات کو ٹائم ملتا تو مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور ساتھ کہہ رہی تھی مولا تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے بس اسی میں راضی ہو جاتا. اور دوسرا فرمایا وہ شخص جو 5 وقت کی نمازوں کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے. 3 قسم کے لوگ بتائیں. دوسرا وہ ہے جو 5 وقت نمازوں کے لیے لوگوں کو بلائے جیسے مؤذن. اور تیسرا وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے قوم کی امامت کرتا ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ 3 کے 3 لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گے اور بچا کے لے جائیں گے. اور پھر آج کے دور میں عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنا دنیا اور آخرت کی گھبراہٹ سے بچانے والا ہے مگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے سے گھبراتے ہیں. آج کا جو دور ہے وہ کہتے لوگ جو حافظ پڑھا لیے پھر داڑھی رکھ لے گا پھر یہ مولوی بن جائے گا پھر یہ مدرسے والا بن جائے گا. روزی کیوں کمائے گا؟ پیسے کیسے کمائے گا؟ روزی روٹی کا سلسلہ یہ کیسے کرے گا؟ یعنی یہ چیزیں شیطان دماغ میں ڈالتا ہے وسوسے اور انسان کو آج یہ عالم ہو چکا ہے. حالانکہ یعنی ہم ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں جن کی طرف توجہ کرنا ہماری ضروری نہیں تھا. پھر روزی روٹی کو ہمارے ذمہ ہماری ذمہ داری نہیں. اچھا ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ ساری ذمہ داری نہیں ہے فکر پھر بھی سب ہو گئی. ہمارا میرا آپ ہم سب کو یاد ہم پڑھتے ہیں اللہ خیر رازقین کہ بے شک اللہ بہتر رزق دینے والا ہے مگر یقین نہیں رہتا. دن رات ہم مارے کرتے ہیں حالانکہ رزق اللہ کے حوالے ہے اس کی ذمہ داری ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیں بارے کی کہہ دیا قوام دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها وجعل مستقرها مستوى قربان جائے اللہ تمہارا رزق تمہارا رہنا سہنا تو میرے گھر میں ہے. سبحان اللہ. کئی فرماتا ہے اللہ خیر رازقین تمہارا رزق دینے والا میں بہتر دینے والا ہوں. مگر ایک بات یہ ہے اس بات میں آتا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے کس کو کتنا دینا ہے. اب چاہے وہ اسے حلال طریقے سے لے لے چاہے حرام طریقے سے لے لے. یعنی چاہے تو دنیا دار بن کر لے لے چاہے تو وہ دین دار بن کر لے لے. رزق اللہ نے دینا ہی دینا ہے. وہ بندے کی اپنی مرضی پر بھی موقوف ہے کہ وہ کرتا کیا ہے. 2 راستے ہیں کس راستے سے وہ لینا چاہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان شخص حضور کی بارگاہ میں بہت زیادہ ٹائم گزارتا ہے. یہ بڑی پتے کی بات ہے پلے باندھ. آقا علیہ السلام نے فرمایا خود بتاتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے
ایک نوجوان تھا جو ہر وقت سارے کام چھوڑ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ٹائم گزارتا رہتا، آگے بیٹھا رہتا، کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، دین سیکھتا تھا، بیٹھتا تھا، حضور کی زیارت کرتا تھا، حضور کی گفتگو کلام سنتا تھا، میٹھا میٹھا پیارا. تو یہ عالم تھا. ایک دن کیا ہوا، اس کے بڑے بھائی نے آ کر اس کی شکایت حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا یا رسول اللہ دیکھیں یہ جوان بھی ہے، صحت مند بھی ہے، ہٹا کٹا بھی ہے، جو کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور کوئی کام بھی نہیں کرتا. یہ تو سارا دن آپ کی بارگاہ میں صبح اٹھتا ہے، نماز فجر پڑھ کے ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، اور شام آتی گھر آ جاتا ہے، اور کھانا بھی گھر سے کھاتا ہے، کماتا بھی کچھ نہیں، کام بھی کوئی نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے غیبدان نبی کی شان والے. حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو رزق آ رہا ہے اسی جوان کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو یہ دین سیکھتا ہے، میری بارگاہ میں بیٹھتا ہے، تو دین سیکھنے کی برکت سے اللہ تمہیں رزق. سبحان اللہ. آگے لوگ اچھا کبھی آپ نے دیکھا مولویوں نے کبھی احتجاج کیا ہو کہ سب کو کے مار گئے، زندگی بڑی بڑی بزرگ آپ بیٹھے کبھی سنا ہے کسی چوک میں مولوی ٹائر جلا کے کھڑے ہو، روڑے پتھر مار رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، سارے پتھروں کے امام خطیب داڑھیوں والے. اس احتجاج تو وہ کرتے ہیں اور چیزوں پہ، مگر کبھی اس بات پہ کیا کہ ساری تنخواہ بتاؤ، سب روٹی کو ہی لگ رہی ہے، بھوکے مار رہے ہیں، کبھی ہوا؟ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا. جو کہ جو شخص دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ. کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اور یقین کریں کئی بار ہم سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ شہر محلے کے گھر جو ہے نا، یہ سارے 20 سالوں کے سفر پہ جاتا ہوں تو اتنا اچھا کھانا سارے وہ نہیں کھاتے ہوں گے جتنے کھانے ہمیں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. خدا کی قسم کئی بار ایسا بھی زمانہ گزرا کہ ابھی 4-10 منٹ بڑے ہوتے ہیں ظہر کی نماز میں دل میں سوچتا ہوتا تھا یار تو بریانی کھانے کا دل کر رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم دوسرا سلام جب فرضوں کا ادھر پھینکتا تھا بندہ بریانی لے کے کھڑا ہوتا. سبحان اللہ. اس مسجد میں ہوا ہے، آنکھوں کے ساتھ میں نے دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ میں نے دیکھ لیا. یعنی دیندار کی کوئی کمی نہیں، جان بوجھ کے انسان ہے، جان کے مرتے رہے روتے رہے ہائے ہائے کرتے جیسے ہم سب کو آتے پڑی ہوئی ہیں، ایک علیحدہ معاملہ ہے. مگر یاد رکھیں جو شخص دین سے جڑ گیا، قرآن سے جڑ گیا، اللہ کے کلام سے جڑ جائے گا، اسے کبھی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. کبھی نہیں آئے گی، بلکہ اس کی وجہ سے گھر والوں کو بھی رزق ملے گا اور حلال. سبحان اللہ. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرا بھائی ہر روز سے اٹھتا ہے آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور سارا دن ادھر ہی رہتا ہے، کام ہی کوئی نہیں کرتا، میں کام کرتا ہوں. یہ پوری لمبی ایک طویل ہے نا، وقت کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں چیزیں کہ میں کام کرتا ہوں، ہم محنت کرتے ہیں، سارا کچھ، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، کھانا بھی گھر سے کھاتا ہے. آقا علیہ السلام نے ایک جملے میں جواب دیا، انہوں نے فرمایا پورے تمہیں رزق مل رہا ہے اسی کی برکت سے. سبحان اللہ. یہ شخص دین سیکھتا ہے، میری بارگاہ میں بیٹھتا ہے، اللہ اس کے صدقے تمہیں دین عطا کرتا ہے. اب اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لوگ جو دین داروں کی خدمت کرنے والے ہیں ان کو بھی رزق وافر ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی نہ یہ جو مدارس کے طلباء ہیں، علماء ہیں، ان لوگوں کی جو خدمت کرنے والے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی بہت زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں. کیوں کہ وہ دین داروں کے کام آ رہے ہیں، دین داروں سے پیار کر رہے ہیں، دین پڑھنے والوں سے پیار کر رہے ہیں، دین پڑھانے والوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ پھر ان کے رزق میں اور زیادہ اضافہ عطا کرتا ہے، اور زیادہ برکت عطا کرتا ہے. کیوں کہ وہ دین کی خدمت گار ہیں اور وہ بندہ دین داروں کی خدمت گار ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے. وہ قرآن نہیں جو باقیاں پڑھا رہی ہیں ٹیوشن والی، قرآن صحیح پڑھانا چاہیے جو دیکھ کر تلفظ اچھے ہو، صاف ستھرا پڑھنے والے، یا پھر قرآن کے حافظ بنائیں، صرف حافظ نہ بنائیں پھر عالم بنائیں، تاکہ قرآن جب پڑھے تو قرآن کو سمجھانے والا بن جائے، پڑھنے والا بن جائے، پڑھانے والا بن جائے، پھر یاد ہو جائے. سادہ حافظ ہوگا تو وہ بیچارہ کیا کرے گا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا، وہ بھی نقصان میں چلا جاتا ہے. فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا قیامت کے دن ماہ رمضان اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے. ماہ رمضان اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے. اور رمضان کہے گا باری تعالیٰ یہ بندہ روزے رکھتا تھا اور کھانے پینے سے باہر رہتا تھا، شہوتوں سے رکا رہا، بس میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. قرآن کہے گا باری تعالیٰ یہ راتوں کو مجھے پڑھتا تھا، دن کو پڑھتا تھا، غور سے سنتا تھا، سمجھ کے پڑھتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، میرا ادب کرتا تھا اور میرے بھائی نے سر دھلتا تھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں تو اس کو بخش دے. اس پر اللہ پاک فرمائے گا اے قرآن اور رمضان جاؤ میں نے تمہاری
ہماری شفاعت قبول کر لی ہے، اس بندے کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو بھی اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، رمضان کو بھی آنکھیں دے رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو نہیں کسی بندے کو ملا کے پکڑ لے گے قیامت کے دن۔ ایک روایت میں ہے کہ قرآن اور رمضان لوگوں میں سے بندوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ قرآن یہ تلاش کرے گا کون کون تھا دنیا میں مجھ سے وفاداری نبھانے والا، میرا ادب کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا۔ رمضان الگ سے تلاش کر رہا ہوگا کون کون تھا ماہ رمضان آیا، میں اس کی زندگی میں آتا تھا، ہر بار وہ میرا ادب کرتا تھا، پورے روزے رکھتا تھا، سحری افطاری کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ ماہ رمضان میں تلاش کرے گا اور قرآن پاک بھی لوگوں کو تلاش کرے گا۔ آج دونوں چیزوں کی قدر نہیں ہو رہی، بے شمار ہٹے کٹے لوگ ہیں، ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ روز روزے لوگ اٹھنا گوارا نہیں کرتے سحری، ٹھیک ہے نا؟ افطاری کیا نصیب ہے؟ حضور فرماتے ہیں افطاری، اب روزے رکھنے والے کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطاری پہ رہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک اس وقت خوشی نصیب ہوگی جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اتنی بڑی بات نصیبی ہے کہ ماہ رمضان زندگی میں آیا ہو، روزہ رکھنا نصیب نہ ہو، انسان کوششیں کرے سحری افطاری کی، اٹھنا بھی گوارا نہ کرے، اور پھر ماہ رمضان آنے کے بعد قرآن زندگی میں آ چکا ہو اور قرآن گھر میں بند پڑا ہو، کبھی پڑھنا گوارا نہ کرے، قرآن کا ادب نہ ہو، قرآن کا حیا نہ ہو۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی گھر کے مہمان بن گئے، جب کسی گھر میں مہمان بن کے گئے نا آپ، تو رات کو جب لیٹنے کا وقت آیا تو نے الگ کمرے کے اندر بستر آپ کا رکھا، اب بستر پہ بیٹھے جو ہی لیٹنے کا ارادہ کیا تو نگاہ پڑی سامنے طاق میں قرآن رکھا ہے، سبحان، تو دل میں خیال پیدا ہوا بھئی جس کمرے میں قرآن پڑھا ہوا اس میں لیٹوں، ان میں ٹھیک ہے میں نے کہہ دیتا ہوں کہ قرآن یہاں سے اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ دیں۔ پھر خیال پیدا ہوا کہ اللہ کا کلام ہے قرآن، اس کو کمرے سے نکلاؤ، بہترین میں خود نہ نکل جاؤ۔ آپ نے اہل خانہ کو بلایا، میزبان کو، کہا بھی دیکھیں میرا بستر کسی اور کمرے میں لگا، اس کمرے میں قرآن پڑھا ہوا ہے، میں کسی اور کمرے میں، وہ کہنے لگے قرآن اٹھا کے ادب کے ساتھ تو رکھ لیتے ہیں، نہیں قرآن کو نہیں نکالنا، میں اس کمرے سے نکل جاتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، روایت میرے پاس یہ کتاب میں موجود ہے، فرماتے ہیں جب مر گئے خواب میں کسی نے پوچھا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ بتائیں اللہ نے کیا معاملہ کیا، انہوں نے کہا ایک رات فقط قرآن کا ادب کیا، اللہ پاک نے اس ادب کے صلے میں مجھے بخش دیا۔ حالانکہ سلطان محمود غزنوی خود عادل قرآن تھے، ادب کرنے والے تھے، میں نے کل شعر بتایا تھا، مگر دیکھیں قرآن کا ادب کیا، فقط ادب کیا، جو پڑھے گا پڑھائے گا ساری زندگی پڑھائے گا، شاگرد پیدا کرے گا، حافظ بنائے گا، عالم بنیں گے، وہ سارا قرآن کا ہی ہے۔ جب وہ پڑھیں گے تو مجھے پتا ہے ان کے پھر مقام اور شان کا عالم کیا ہوگا، جو قرآن کو ہر روز پڑھتے ہوں گے، ہر روز ادب کرتے ہوں گے، احترام کرتے ہوں گے، ان کے پھر مقام کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن قرآن اور رمضان دونوں شفاعت کریں۔ اب یہ حال اس کا ہے جو قرآن کو صرف دیکھ کر پڑھتا ہے اور پھر قرآن اس کی شفاعت کرتا ہے، قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بھی حافظ قرآن کو قرآن پڑھنے والا کو بچا لیا جائے، اس کے حساب و کتاب میں کوئی دشواری نہیں، اسے بن مانگے عطا کیا جاتا ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، لیکن جو قرآن حفظ کر لے اس کا پھر مقام کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی شیر خدا نے روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کو حفظ کیا اور قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، اسے قیامت کے دن یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ ایسے 10 افراد کی شفاعت کر سکتا ہے جن پر جہنم واجب ہو۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حفظ کرنے والے کی شفاعت، جو قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن کو زبانی یاد کرتا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور نادانوں حضور کی بات کر رہے ہو۔ یہ حافظ قرآن کی شان کا عالم یہ ہے کہ 10 لوگوں کو وہ بخشوا لے گا جن کو قرآن واجب ہو۔ سبحان اللہ، حضور کی شفاعت کو مقام کا عالم ہے کیا قیامت کے دن کا۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کے دن میدان حشر میں حافظ قرآن آئے گا تو اس کے ساتھ قرآن ہوگا۔ سبحان اللہ، حافظ قرآن وہ حافظ قرآن نہیں ہے جس نے قرآن پڑھ کے دہرا دیا، کبھی پڑھنا گوارا نہ کیا، کبھی اٹھایا بھی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جس کو قرآن یاد ہے، جو قرآن کا احترام کرنے والا، پڑھنے والا، اس کا ادب کرنے والا، حرام حلال کی تمیز کرنے والا، قرآن کو جاننے والا، سمجھنے والا، یا پھر مزید قرآن پڑھانے والا،
ہیں جی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں آقا رضا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین یا بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ، سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے قیامت کے دن میدان محشر میں آپ سے قرآن آئے گا، اس کے ساتھ قرآن ہوگا، تو قرآن کہے گا باری تعالیٰ جس نے سینے کو میرے ساتھ آراستہ کیا تو اسے آراستہ کر، چنانچہ اللہ پاک اسے میدان حشر میں خود آراستہ ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت بڑا احساس ہے، ہر کوئی جا کے جنت میں جا کے راستہ ہوگا۔ حافظ قرآن کا مقام یہ ہے جو میدان حشر میں راستہ اس کو کیا جائے گا، خود اللہ پاک کرے گا، اور جنتی خواتین جنت میں جا کر راستہ ہوگی، مگر حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ہی راستہ کرے گا۔ پھر قرآن کہے گا باری تعالیٰ تو اسے کچھ پہنا بھی دے، تو اللہ پاک اسے عزت و وقار کا لباس فاخرہ عطا فرمائے۔ پھر قرآن کہے گا باری تعالیٰ تو اس سے راضی ہو جا، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، بس اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا، اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا اور اعلان فرما دے گا اور حکم دے گا کہ اے حافظ قرآن جنت میں جا کر قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ تجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تجھے آج بھی ہر آیت کے بدلے دیکھی مل جائے گی۔ حالانکہ قیامت والے دن تو کوئی نیکی نہیں ملنی کسی کو، نیکی تو وہ جو آج ہم اس زندگی میں کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے معاملہ ختم ہو گیا وہ قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن پڑھے گا، فرمایا ہر آیت کے بدلے اس دن بھی نیکیاں دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا لطف ہوگا کہ حافظ قرآن جنت میں باری تعالیٰ کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھتا رہے، کیونکہ جنت میں اللہ کا دیدار بھی تو ہونا۔ سب سے بڑی جو نعمت جنتیوں کے لیے ہوگی وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار، یہ عالم ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت میں پہنچ کر حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب حدیث پاک میں عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن اب تو قرآن پڑھتا جا اور جتنی منزلیں طے کرتا جا اور آہستہ آہستہ پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، اور سن لے جنت میں تیری منزل وہی ہوگی جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے، آخری آیت کی تلاوت کرے۔ رہی یہ بات کہ حافظ قرآن پھر جنت کی کس منزل تک جا پہنچے گا، اس کا جواب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتا رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کی منزلوں کی تعداد اتنی ہے جتنی تعداد قرآن کی آیتوں کی ہے، جتنی تعداد قرآن کی آیتوں، کتنی آیتیں قرآن پاک کی؟ ڈرے نہیں، 6600۔ جنت کی منزلیں کتنی ہو گئی؟ 6666، اور قرآن پاک کی آیتیں 6000۔ حضور فرما رہے ہیں اتنی ہی منزلیں جتنی قرآن پاک کی آیتیں ہیں، یعنی 6666 منزلیں حافظ قرآن طے کرتا ہے۔ کس دن بلا؟ جنت میں جانا، جنت میں طے اور قربان جائے، جس سے ثابت ہوا کہ اوروں کو کچھ پتا نہیں انہیں جنت میں انبیاء سے ملاقات نصیب ہو یا نہ نصیب ہو، مگر قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن ہوگا۔ فرمایا تیری قسمت کے کیا کہنے کہ تجھے جنت میں انبیاء کی رفاقت بھی نصیب ہوگی، یعنی وہ منزلیں بھی تو اس میں آ جائے گی جس میں انبیاء تشریف فرما ہوں گے، رسول تشریف فرما ہوں گے، اور آقا علیہ السلام تو ساتھ ہیں ہی ہیں، ہم اس کے غلام و نوکر ہیں۔ فرمایا یہ عالم عام ہوگا اور انبیاء کا پڑوس بھی نصیب ہوگا۔ رہی یہ بات کہ حافظ قرآن کے والدین کا مقام کیا ہوگا، تو حضرت سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی گھروں میں چمکنے والے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضور نے یہ فرما کر فرمایا جس کے والدین کا مقام یہ ہوگا اندازہ کر لو اس کا اپنا مقام تو کیا ہوگا۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ جس کے والدین کا یہ مقام ہوگا اس کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ اس سے آپ دیکھ لیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے حافظ قرآن کے لیے۔ اینڈ پہ میں وہ تفصیل دے دوں گا قرآن پاک آیتیں کتنی ہیں، شاد مد کتنے ہیں، پیش کتنے ہیں، زیر زبریں کتنی ہیں، تاکہ ذرا ہمیں جو سننے کو مل جائے گا فوراً یاد تو سب کچھ نہیں ہوگا۔ ایک نوجوان تھا جب اس کا انتقال، بڑا فاسق و فاجر، بڑا گناہگار تھا، سارے علاقے کے لوگ اس کے تنگ تھے، بڑے پریشان تھے، تو وہ فوت ہو گیا۔ تو لوگ مرنے کے بعد بھی سوچنے لگے کہ برا ہی تھا، بڑا گناہ، دوزخ میں سیدھا گیا ہوگا۔ کسی نے خواب میں اس کو دیکھا،
یہ میرے پاس خواب میں دیکھا تو بہت بڑا تاج پہنا ہوا سر، جنتی لباس پہنا ہوا ہے اور ٹہل رہا ہے اور سکون میں ہے، کوئی پریشانی اس کو کوئی نہیں، کوئی پریشانی کے چہرے پہ اثار کوئی نہیں۔ دیکھنے والا کہنے لگا یہ بڑا گناہگار تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ نہ رہ سکا، انہیں سوال کر دیا، انہوں نے کہا نوجوان تیرے گناہ تو بڑے دور تک مشہور تھے، تیری خطائیں، تیری غلطیاں، تیری نافرمانیاں بڑے دور تک چرچے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ مرنے کے بعد اتنا بڑا مقام؟ وہ کہنے لگا اور کوئی نیکی میرے پاس نہیں تھی، بس ایک ہی عمل تھا میرا، اور مجھے اس کا بھی پتہ نہیں تھا، بھی پتہ نہیں اس عمل کے صدقے مجھے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہنے لگا جہاں بھی میں قرآن کو دیکھتا فوراً ہاتھ باندھ کے رب سے کھڑا ہو جاتا، ساری زندگی یہی کرتا رہا، جہاں بھی مجھے قرآن نظر آتا تھا، بھلے میں بڑا گناہگار تھا، خطاکار تھا، سیاہکار تھا، مگر جیسے ہی قرآن پہ کہیں نگاہ پڑتی ادھر ہی ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے ادب سے کھڑا ہو جاتا، قرآن کے ادب میں بس اللہ پاک کو یہی پسند ہے۔ ساری زندگی کے گناہ، خطائیں، نافرمانیاں ایک طرف کر دی اللہ پاک نے، اور قرآن کا فقط ادب کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ بندے کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے گناہگار قرآن کا فقط ادب کرنے سے بخشے جا سکتے ہیں۔ تو ہم حضور کی امتی اور غلام ہیں، ہم اگر قرآن کو پڑھیں، قرآن سے پیار کریں، اس کا ادب کریں، اس کو یاد کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروائیں، حافظ قرآن بنائیں، اس کے بعد عالم دین بنائیں، مجھے بتائیں قبر میں کیا عالم ہوگا ہمارا اور حشر میں کیا مقام ہوگا ہمارا، پھر ہم بھی خود بھی تر جائیں گے، اپنی اولاد کو بھی ترا جائیں گے۔ ورنہ یہ جو چکر جہاں پڑے رہتے ہیں نا، زیادہ پڑھ کے بڑی نوکری ملنی ہے، یہ سارا کچھ اپنی جگہ حلال طریقے سے کمانا جائز ہے، اس میں کوئی نہیں، مگر یاد رکھیں جس گھر میں دیندار موجود ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں سویا ہوا تھا میں، میرا بچہ سویا ہوا تھا، کہنے لگے میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے کیا دیکھا گھوڑا بندھا ہوا ہے، اوپر پٹکنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی دیر پھر ناچنے لگ جاتا ہے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں گھوڑا پاؤں میرے بچے کے اوپر نہ رکھ دے۔ کافی دیر 2-3 بار ایسے ہوا، وہ کہنے کہ میں نے قرآن بند کر دیا، جا کے پاس گھوڑے کے دیکھو تو یہ مسئلہ کیا ہے، جب پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑے کے پاس نورانی شکل میں روشنی ہے جو آسمان تک جا رہی ہے اور بڑی خوبصورت روشنی، آنکھوں کو بڑی پیاری لگتی ہے، نور ہی نور ہے۔ صبح جب حضور کی بارگاہ میں گیا تو سارا واقعہ سنایا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میں نے رات کو دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم وہ اللہ کی رحمت کے نوری فرشتے تھے، قرآن پڑھتا تھا، تیرا قرآن سننے آئے ہوئے تھے۔ اگر تو صبح سورج نکلنے تک پڑھتا رہتا، یہ دائیں بائیں کے لوگ بیٹھے یہ بھی اس نوری فرشتوں کو دیکھ لیتے جو تجھے رات کو دیکھنا نصیب ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں حافظ قرآن ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، اس گھر پر بھی اللہ کی رحمت خاص ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دے رکھی ہے، بیٹے بیٹیاں دے رکھی ہیں، کوشش کریں کہ ایک حافظ قرآن ایک بیٹا ہونا چاہیے ہمارے گھر میں۔ بے شک ہمیں مولوی اچھے نہیں لگتے، داڑھیوں والے اچھے نہیں لگتے، صوفی کہتے ہیں اور مولوی یہ کہتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں دین کا ادب نہیں ہے، اس لیے دیندار اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے سیاست پاکستان میں گندی ہو چکی ہے، ہمیں سیاستدان بھی اچھے نہیں لگتے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، نقصان ہو گیا بہت زیادہ۔ اسی طرح ہم جب نگاہ میں دین کی قدر نہیں ہے، دین کا احترام نہیں ہے، تو دیندار کا کیسے احترام ہوگا؟ داڑھی والے کا کیسے احترام؟ ہم ہوئے مولوی، ہوئے صوفی، ہوئے دنیا دار لوگ اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، وہ مولوی کو وہ مولوی کو مولوی کہتے ہیں، نفرت کی نگاہ سے بولتے ہیں۔ لیکن مریں گے انشاءاللہ راز بھول جائیں گے، قبروں میں بھی ہجر کے رہیں گے کہ دیندار کا مقام کیا تھا، عالم کا مقام کیا تھا، حافظ قرآن کا مقام کیا تھا۔ کوئی حافظ کوئی عالم کبھی فرشتہ نہیں ہوتا، وہ بھی انسان ہوتا ہے، اس سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، مگر یہ یاد رکھیں اس کا اعزاز اس لیے بڑا ہے وہ حافظ قرآن، وہ عالم دین ہے، وہ قرآن کو سنبھالنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے۔ اور یہ چیز، یہ رتبہ، یہ مقام ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے، یہ بھی مقدر والوں کو، سبق والوں کو ملتا ہے۔ اب میں قرآن کی تفصیل آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے پارے ہیں 30، کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں۔ اس کی منزلیں جو منزلیں جیسے قرآن کی منزلیں ہیں وہ 7 ہیں، سورتیں اس کی 114 ہیں، رکوع 540 ہیں، آیات قرآن پاک کی 6686 ہیں، کلمات قرآن پاک کے 8,60,430 ہیں، حروف قرآن پاک کے 3,21,265 ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا
زیریں زبریں 5,32,430 سبحان اللہ. زیریں 3,95,39,582 زیریں 39,582 اور پیش ہے 8,804. سبحان اللہ. اس کے بعد مدیں جو مد ہوتی ہے مدیں 1771 ہے شدیں 1253 ہیں اور نکات نقطے 1,56,084. سبحان اللہ. قرآن میں فرمایا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ قربان جائے آقا علیہ السلام پہ کہ آقا علیہ السلام کی کرم نوازیاں یہ مہربانیاں جو حضور پہ قرآن اترا ہم تک پہنچا ہمارے گھروں تک پہنچا. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گھروں میں جو قرآن پڑھا ہے اس کو بار بار کھولنے اس پر عمل پیرا ہونے اس سے محبت کرنے اس کا عمل کرنے کی توفیق. اللہ